میرے بہن بھائیوں، میں کافی دیر سے لیمن گراس پہ ویڈیو بنانے کا سوچ رہی تھی۔ تو سب سے پہلے میرے پاس نا کافی بڑا پودا تھا لیمن گراس کا، تو وہ پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے وہ ڈسٹرائے ہو گیا۔ تو میں نے کہا ویڈیو بنانے سے پہلے میں نیا پودا لے کے آؤں گی۔ تو کل میں لے کے آئی تھی تو یہ تھوڑا سا سوکھ گیا، لیکن کوئی بات نہیں۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ آپ بھی اپنے گارڈن میں یا کوئی کسی کے پاس گملہ وغیرہ ہے اس میں ضرور لیمن گراس کا پودا ایڈ کریں۔ یہ افادیت تو میں اس کی بعد میں آپ کو بتاؤں گی، پہلے میں اس کو لگانے کا آپ کو طریقہ بتا دوں۔ یہ میں نے ادھر سے بائی کیا ہے 100 روپیز کا، ہمارے پاس بہت اچھی ایک نرسری ہے۔ تو یہ میں نے اس کو بچہ ہے نکالا ہے۔ تو ایک منٹ بیٹا، پہلے تھوڑی تھوڑی مٹی ہٹاؤ، نیچے ہٹاؤ اس کی مٹی، ادھر سے اس کی روٹس تھوڑی اس کو نرم کرنا چاہیے۔ پہلے اس کو نیچے بیٹے پھینکو مٹی کو، ارد گرد سے ذرا سخت ہٹا کے مٹی تھوڑی تھوڑی آرام سے، اس کی روٹس نہ بس ڈیمیج ہو۔ اس طرح آپ نے اس کی نا فالتو مٹی نکال کے نا اس کی جڑیں ذرا تھوڑی سی نا صاف کرنی، آرام سے نکالنی ہے۔ تو پھر یہ میں نے جو مٹی لی ہے، یہ اس میں نے بھالی مٹی ہے، یہ نہروں میں ہوتی جب، اور ساتھ میں نے آدھی مٹی اور آدھا گائے کا گوبر کھاد تھی وہ ایڈ کی ہے مکس کر کے۔ تو بس اور کچھ زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی میں نے نا اس میں وہ جو چونٹیوں کو مارنے والی دوائی تھی وہ تھوڑی سی مکس کی ہے۔ تو یہ ہم اس کو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں بڑے پیار کے ساتھ۔ یہ نہیں ڈالتے بیٹا، یہ نیچے شوپر والی مٹی ڈالو، وہ گوبر والی، اس کو پھینک دو نیچے، اٹھا کے جلدی ڈال دو۔ تھوڑا سپیس رکھنا ہے، آرام سے اس کے ارد گرد فل کر دیں گے ہم، اور پھر اس کو بھرپور پانی دے دیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ رات تک نا ہرا بھرا دوبارہ ذرا جیسے مرچھا سا گیا ایسے ہو جائے گا، پھر یہ اچھا ہو جائے گا۔ اور ایک آپ کو اور بات بتاؤں کہ جب آپ نے اس کو لگانا ہے نا، تو اس کے اوپر سے شاخیں آپ نے لمبی لمبی وہ کاٹ دینی ہیں۔ بس کرو یہ شاخیں کاٹو، یہ لو یہاں تک کاٹنا ہے، یہاں تک، یہ لو اس کو بعد میں کرنا، زیادہ بھر دیا آپ نے، پکڑ لو اوپر تک لے جاؤ، ہاں یہاں سے کاٹ دو، یہاں نیچے بس یہاں سے کاٹ دو۔ یہ ہمارا کہوا تیار ہو گیا لیمن گراس کا کہوا، ادھر رکھو دکھا دو۔ چلیں جی ٹھیک ہے، باقی ہم ویڈیو پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہم میٹھے پانی کی اس کو واٹرنگ کر رہے ہیں کہ مطلب آپ کا کھارا پانی نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو پھر یہ پودے کوئی بھی ہو تو کھارے پانی سے خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ نا پہلے دفعہ جو پانی دینا وہ بھرپور دینا آپ نے، مطلب اچھی طرح پودا جو ہے نا وہ پانی چوس لے۔ تو بعد میں پھر یہ اس کی اتنی ریکوائرمنٹس نہیں پانی کی ہوتی، اگر زیادہ دیں گے تو یہ اس کی روٹس خراب ہو جاتی ہیں نا۔ تو یہ دیکھیے پہلے ہم نے بھرپور پانی اب اس کو دے دیا ہے، اور اس کو ہم ابھی تو ساری مطلب رات جو ہے نا وہ شیڈ میں ایسے رہے گا جہاں دھوپ نہیں ہے، آپ سیمی شیڈ میں اس کو رکھ دیں، پھر دوسرے تیسرے دن اس کو آپ دھوپ میں رکھیں تو انشاءاللہ 1.5-2 ماہ بعد یہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ دے گا۔ چلیں پھر میں آپ کو بعد میں کاوی کی افادیت کے بارے میں، اس لیمن گراس کے کاوی کی افادیت اس کے بارے میں بتاؤں گی، بہت فائدے ہیں اس کے۔ میرے بہن بھائیو، جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے آپ کو لیمن گراس کا پودا پلانٹ کرنا سکھایا، اور پھر اس میں سے میں نے کہوا بھی تھوڑا سا ہارویسٹ کیا۔ تو وہ آپ یقین کریں کہ جو تازہ کہوا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے، ظاہر ہے تازہ چیز بہت مزیدار بنتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اسی میں سے بچا تھا تو اس کو میں نے ویڈیو میں استعمال کیا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کے فوائد بتاؤں گی، وہ بھی چند ایک، کیونکہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ضروری ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو تھوڑا سا اس کا میں تعارف کرواؤں گی، یہ کہاں کا پودا ہے۔ یہ جی زیادہ تر سری لنکا میں اور بھارت میں پیدا ہوتا ہے، اور ان سے ریلیٹڈ کنٹریز میں۔ اب تو ہمارے یہاں بھی کافی لوگوں کو شعور آتا جا رہا ہے، تو وہ گملوں میں بھی اگاتے ہیں اور اس کو ہارویسٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ابھی اتنا نہیں یہ پیدا ہوتا جتنا ہونا چاہیے، اس کو لگانا چاہیے اس کو۔ اب میں اس میں جو پائی جانے والی چیزیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ اس میں وائٹامن اے بہت ہوتا ہے، وائٹامن بی، سی، فاسفورس، میگنیشیم، مینگنیز، آئرن، پوٹاشیم اور زنک پایا جاتا ہے، اور وہ بھی بھرپور مقدار میں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے، اینٹی فنگل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے تو گھاس ہی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی چیزیں ہمارے لیے ہمیں دے دی، ہمیں عطا کر دی ہیں کہ ہم سوچ کے حیران ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے سر سے لے کے پاؤں تک فائدہ مند ہے، پاؤں تک کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اور
سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ہمیں صرف اس کو استعمال کرنا ہے، اور اس میں اور تو کوئی چیز ڈلتی نہیں ہے. تو اینڈ پہ میں آپ کو اس کا پینے کا طریقہ بھی بتاؤں گی. ہمارے بہت سے بہن بھائی ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کی لذت بہت ہے اس میں. تو میں 1 بائی 1 کر کے آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے ابھی میں نے بات کی ہے کہ یہ اینٹی فنگل ہوتا ہے. تو یہ فنگس ایک ایسی چیز ہے جس کو اردو میں الی بھی کہہ دیتے ہیں، گرین گرین سی ہوتی ہے، جو عموماً پودوں پہ لگ جائے تو ان کو برباد کر دیتی ہے. وہ گرین سی ہے. تو عام لوگوں کو تو مطلب کئی لوگوں کو نہیں بھی پتا. ہم مریض بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ پتا ہے. وہ سب سا انسانوں کے ناخنوں اور یہ بازوں تک وہ ایک چیز سی آ جاتی ہے، بہت ہی کراہت امیز ہوتی ہے. تو وہ اس پہ کھجلی بہت ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ کھجلی ہوتی ہے کہ انسان خود پریشان ہو جاتا ہے. نہ اس سے کوئی کوکنگ کی جا سکتی، خواتین میں زیادہ انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ بیرونی ہوتی ہے فنگس، اور اندرونی طور پہ بھی ظاہر ہے وہ ڈیمیج ہوگا تو اس طرح کی چیزیں باہر آئیں گی. تو یہ قہوہ اس کے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہے. تو میں 1 بائی 1 کر کے آپ کو اس کی افادیت کے بارے میں بتاتی ہوں. نمبر 1 پہ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو آج کل بہت زیادہ بیماری ہے کولیسٹرول کی، بیڈ کولیسٹرول، جو انسانی جسم کے ہر پرزے کو نقصان پہنچا دیتا ہے. یہ بہت زیادہ جو خون کی شریانیں ہوتی، خون کی جو نالیاں اس میں جمع ہو جاتا ہے، جس سے ہائی بلڈ پریشر اور اس کا باعث بنتا ہے، اور خاص طور پہ دل پہ حملہ کرتا ہے. اس کے علاوہ خون کی کمی کا شکار انسان ہو جاتا ہے. کئی دفعہ تو اس سے جو بلاکیج کی وجہ سے فالج تک ہو جاتا ہے، دماغ کو چلا جائے تو اس کی طرف نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ موٹاپے کو کم کرتی ہے، یہ جو گراس ہے. اور جو کولیسٹرول ہے، بیڈ کولیسٹرول، اس کو نکال باہر کرتی ہے مسلسل استعمال سے. اور اس طرح انسان کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے. نمبر 2، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ کئی لوگ ورزش کر رہے ہیں، اپنے کھانا پینا بھی بہت کم کیا ہے، لیکن اتنی ضدی چربی ہوتی ہے کہ وہ پیٹ اور پھولوں سے جاتی نہیں ہے. تو لیمن گراس کا جو مسلسل استعمال ہے وہ اس ضدی چربی کو ختم کر دیتا ہے. نمبر 3، یہ بات خاص طور پہ خواتین کے لیے ہے کہ بعض دفعہ مخصوص ایام میں بعض خواتین کو پین بہت ہوتی ہے، بہت درد ہوتی ہے، اور ان کو کیے بہت ہوتی ہے، الٹیاں بہت آتی ہیں. تو اس دوران وہ دن میں 2 بار اگر ایک چھوٹا کپ لیمن گراس کے قہوے کا پی لے تو ان کو بہت ریلیف مل جائے گا. نمبر 4 ہے کہ جی یہ سکن کے لیے بہت اچھا ہے، بالوں کے لیے بہت اچھا ہے. سکن اگر آپ استعمال کریں، آپ کی سکن پہ کیل مہاسے ہیں تو یہ ان کو ختم کر دیتا ہے، اور جو چہرہ ہے وہ کھل جاتا ہے. نمبر 4، کھانسی، نزلہ، زکام اور بند ناک کھولنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین ہے. اس سے فوری آرام مل جاتا ہے، اور سردیوں میں تو خاص طور پہ یہ بہت زیادہ ایک ہمارا اچھا ڈاکٹر بن جاتا ہے گھریلو. نمبر 5 ہے، اس کے مسلسل استعمال سے ذہنی تناؤ کم ہو جاتا ہے، چڑچڑا پن ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ جو ہمارے جو گیسز وغیرہ دماغ کو چڑھ جائیں، یا کوئی بھی اس طرح کے فاسد مادے ہوتے ہیں جن سے انسان کا کبھی دل گھبرانے لگ جائے، یا کوئی دماغ پہ تناؤ بلڈ ہو جائے، اس کو یہ ریلیف دے دیتا ہے. اور جو ہوتی ہے ہماری مدافعتی نظام، اس کو مضبوط کر دیتا ہے. نمبر 6 پہ ہے جی کہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو بہت بہترین کر دیتا ہے. نمبر 6 پہ ہے جی کہ یہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو بہت بہترین کر دیتا ہے، یعنی ہمارے نظام کو بہت اچھا کر دیتا ہے. قبض، گیس، کوئی بھی آپ کے معدے میں پرابلم ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. بھوک لگنے لگ جاتی ہے، کھانا اچھا ہضم ہوتا ہے، اور ہماری جو اس کو چیزوں کو ہضم کرنے کی جو انرجی اس کو بوسٹ کر دیتا ہے. نمبر 7، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اور اینٹی آکسیڈنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہماری باڈی میں خراب فاسد مادے ہوتے ہیں ان چیزوں کو یہ باہر نکال دیتا ہے، اور اس طرح ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے، اور تقریباً ہمارے تمام اعضاء جو ہیں اپنا اپنا فعل اچھی طرح سر انجام دیتے ہیں. اس سے باڈی مضبوط رہتی ہے اور صحت مند رہتی ہے. نمبر 8 پہ ہے کہ میں نے مختلف بیماریوں کے متعلق بتایا کہ یہ ان کی جراثیموں کو مار دیتا ہے اور ہمیں صحت مند رکھتا ہے. تو آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، یہ کینسر جیسے موذی مرض میں بھی تحفظ فراہم کرتی ہے. یہ جو لیمن گراس ہے کینسر جیسے موذی مرض میں بھی تحفظ فراہم کرتی ہے، اور وہ جو ہمارے جو خراب سیلز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کینسر نمو پاتا ہے ہماری باڈی میں، ان کو درست کرتی ہے، اور جو خراب ہوتی چیزیں ان کو
پوٹی اور پیشاب کے راستے باہر نکال دیتی ہے۔ نمبر 9، چونکہ اس میں پوٹیشیم ہوتی ہے، ہماری آرٹریز کو یہ لچکیلا بناتا ہے، اس میں خون کی روانی ہوتی ہے، اس لیے یہ ہارٹ اٹیک اور دل کی مختلف بیماریوں سے ہماری بچت کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ، جو میں نے آپ کو موٹاپے کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا، تو یہ ایک میں پوائنٹ بتانا بھول گئی تھی کہ بعض لوگ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اسمارٹ نہیں ہوتے۔ تو کیا ہوتا ہے، ان میں واٹر ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے ان کی باڈی میں، تو یہ واٹر ویٹ کو خارج کر دیتا ہے اور اس طرح ویٹ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 11 پہ ہے جی کہ ہماری باڈی میں مطلب اندرونی طور پہ ہو یا بیرونی طور پہ ہو، سویلنگ ہوئی ہوتی ہے، بعض لوگوں میں ورم کی کیفیت ہوتی ہے، سوجن جس کو کہتے ہیں، اس کو یہ ریلیف دیتا ہے اور آہستہ آہستہ بالکل ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 12 پہ ہے منہ میں ہونے والی جو پرابلمز ہوتی ہیں، بعض کے منہ سے بو بڑی آ رہی ہوتی ہے، بعض کی کبھی مسوڑے پلپلے ہو گئے تو کبھی دانتوں میں کچھ لگ گیا، مطلب اکثر کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا رہتا ہے، تو وہ یہ فنگس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جو منہ کے مسائل ہوتے بنتے ہیں، تو بدبو بھی بہت کئی دفعہ آنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ جو منہ میں ہونے والی جو فنگل جو پرابلم ہوتی ہے ان کو دور کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کو اس مقصد کے لیے آپ سادہ قہوے کو لے کے اس کی پتیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی لے کے تو چبانا شروع کریں، آہستہ آہستہ چباتے رہیں، تو آہستہ آہستہ یہ جتنے وہ ڈیڈ سیلز ہوں گے ان کو یہ بہا کر لے جائے گا ساتھ میں اور خارج کر دے گا۔ اس کے علاوہ جب ہم اس کو چبائیں گے تو یہ ہمیں کیوٹی سے بھی بچائے گا، دانتوں میں جو پڑ جاتا ہے، خلا پڑ جاتا ہے نا، جس میں کوئی نہ کوئی چیز پھنسی رہتی ہے، اس سے بھی یہ ہماری بچت کرے گا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا جو استعمال ہے اور اس کا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پھر میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گی کہ یہ خون کی کمی پوری کرتا ہے، خون کی کمی پوری کرتا ہے، جو ہمارے ریڈ سیلز ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی ریپیئر کرتا ہے، مرمت کرتا ہے ان کو، اور اس طرح ہماری جو وہ ان چیزوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ہمارے ریڈ سیلز جو ہے وہ زیادہ کر کے خون کی کمی پوری کرتا ہے۔ اور نمبر 15 پہ ہے جی کہ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے، شوگر کے مریضوں کو بھی اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے وداؤٹ شوگر، چینی وغیرہ کچھ نہ ڈالیں، اگر اپنی کوئی ٹیبلٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈالیے کریں، لیکن ان کو چینی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ اس کا اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو پیس کے اس کے کیپسول بھی بھر سکتے ہیں بڑے سائز کے، وہ صبح اور شام کو لے لیے ناشتے کے بعد، اس کا بھی ایک آسان طریقہ ہے کہ ایک دفعہ کر کے رکھ لیں۔ باقی میں آپ کو قہوے کا بتا دیتی ہوں کہ اگر کسی نے موٹاپے کے لیے پینا ہے تو 1 چمچ کے قریب یہ لیمن گراس لیں، چھوٹا چائے والا، اور 3-4 دانے سونف کے اور 1 چھوٹی الائچی، وہ آپ اس کو 1.5 کپ پانی میں ڈال کے ہلکی آنچ پہ ابلنے دیں، تو پھر اس کو بند کر کے ذرا رکھ دیں، اور پھر اس میں بس لیمن نچوڑیں آدھا اور پی لیں، یہ موٹاپے کے لیے ہے۔ تو یہ آپ ناشتے سے تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد لیں، ایک دفعہ استعمال کر لیں۔ اور ویسے اگر آپ نے پینا تو اس میں بس سونف الائچی، اور جیسے پہلے لیمن نہ ڈالیں، اگر پیٹ درد ہے تو ادرک کا چھوٹا سا پیس ڈال لیں، تو لیمن نہ ڈالیں، اگر دل کرتا ہے تو ڈال بھی لیں تو وہ زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گا، اس میں حسب ذائقہ شوگر ایڈ کر لیں۔ یہ پیٹ درد کے لیے، اگر ویسے آپ روزانہ 1 دفعہ اس کو پی لیا کریں یا 2 دفعہ، تو ویسے ہی آپ کے ہر نظام کو صحیح رکھے گا، اس میں زیادہ کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر آپ ذائقے کے لیے ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں، بس اس میں صرف قہوہ ڈالیں، چھوٹی الائچی ڈالیں اور پانی میں بوائل کریں اور اس کو پی لیں، 1 کپ پی لیں نتھار کے۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ پکا لیں اس کو تو کچھ دیر کے لیے اس کو بند ڈھکن میں پڑا رہنے دیں، تاکہ اس کا جو خوشبو ہے اور اس کا کلر ہے وہ اچھی طرح اس میں آ جائے، اور آپ اس کو استعمال کریں۔ 15-20 دن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ اللہ کی کون سی نعمت کھانی شروع کی ہے کہ ہم چست ہو رہے ہیں اور ہماری باڈی میں پہلے سے زیادہ توانائی ہے، اور بہت سی ہمیں بیماریوں سے نجات بھی مل رہی ہے۔ تو کوئی خاص اس کا پینا مشکل نہیں ہے، آسان سا ہی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میری تو یہی دعا رہتی ہے کہ میرے بہن بھائی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنا تندرست و توانا رہیں، تاکہ اپنے کام جو ہے اچھی طرح انجام دے سکیں۔ روشنی خیربلز کی طرف سے اللہ حافظ۔